أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا محبوب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ کے اندر حاضر ہوں۔ عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام عزت اور تقریب کے لائق بزرگ ہو، جوان اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس سے ہر کوئی بچے سے بڑے تک واقف ہے، لیکن کیونکہ فرض ہے مجھ پر آپ سے بات کرنا، اس لیے اس فرض کی ادائیگی کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیا ہے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ رب العزت صاحب ایمان لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے ظلم سے تنگ آ کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی حمایتی بنا دے، اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔ بعض دفعہ آپ بھی دعا کرتے ہوں گے، وہ دعا آخر میں ہے یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ انسان اپنے رب سے مخاطب ہوگا کہ یا اللہ مجھے اس شہر سے نکال دے کہ جہاں کے لوگ ظالم ہیں،
ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے، اور ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف ظلم کرنے والا ظالم نہیں، وہ بھی ظالم ہے کہ جو ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنے منہ سے اپنے لب کو حرکت نہیں دیتا، بولتا کچھ نہیں، خاموشی سے اس ظلم کو سہتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا۔ آیا یہ بات مجھ سمیت ہر کسی پر کیا فٹ نہیں آتی؟ 1947 سے لے کر آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس مسلمان کاٹا جا رہا ہے، مسلمان کا بے گناہ خون بہایا جا رہا ہے، مسلمان کو اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں ٹس سے مس نہیں بولتے۔ اب جس چیز کی آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے۔ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، معرض وجود کے اندر آیا نہیں تھا۔ اسرائیل جس کو میرے آپ کے قائد نے اپنے انداز کے اندر کہا تھا کہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کا وجود پاکستان قیامت تک تصور نہیں کر سکتا، یعنی اسے مان نہیں سکتا۔ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل یہ ہے جی 1943 کے اندر جب اسرائیلیوں کو ہر طرف سے مار داڑ کے قتل و غارت کر کے ہر ملک سے نکال دیا گیا۔ اگر آپ اس کی تاریخ نہیں جانتے تو میں عرض کیے دیتا ہوں، ہر طرف سے اسے جواب ہو گیا، ہر ملک نے جواب دے دیا کہ ہم انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئے فلسطین کے اندر وہ مسلمان جنہوں نے جذبہ ایمانی کے تحت، آج تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہے نا، اس وقت ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، انسانی ہمدردی کے تحت، رسول اللہ کے قوانین کے تحت انہیں ایک چھوٹا سا علاقہ دے دیا کہ چلو آ گئے ہو تو ہم تمہیں مایوس نہیں کرتے، مایوس واپس نہیں بھیجتے، آ گئے ہو تو یہاں ایک بستی بسا دو۔ یہ سن 1943 کی بات ہے، تاریخ گواہ ہے، اگر ایک لفظ بھی جھوٹ ہو تو جو سزا چوکی ہوئے۔ اب فلسطینیوں نے کیا کیا جی؟ رحم کھایا، کس پر؟ ان یہودیوں پر جو آج ان پر فاسٹ فوڈ والے میزائل برسا رہے۔ انہوں نے رحم کھا کر ایک تھوڑی سی جگہ دے دی کہ چلو آ گئے ہو، جس طرح ہمارے پاس افغانستان سے لوگ ہجرت کر کے آئے نا، جب جہاں جنگ چھڑ گئی تو وہاں سے لوگ بے تحاشا، بلکہ آج تو کہا جا رہا ہے 40 لاکھ سے زائد افغانی پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ بھی ہجرت کر کے آئے۔ اور پاکستان آج پاکستان نے میرے خیال میں 30 یا 31 اکتوبر کی ڈیٹ دے رکھی ہے، اس سے پہلے پاکستان خالی کر دیا۔ اگر افغانستان کی جنگ سے آنے والے شخص، اور وہ ہیں بھی صاحب ایمان والے ہی مسلمان، چلیں ایمان والے نہ صحیح، کلمہ کو مسلمان تو ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ آ گئے، اب انہیں آرڈر ہو گیا واپس جانے کا، اچھی بات ہے، ان کے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو گیا، انہیں واپس جانا چاہیے تاکہ تھوڑا سا بہت پاکستان کے قدموں سے ہلکا ہو۔ لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، پاکستان کے پاس اختیار ہے انہیں واپس بھیجنے کا، وہ بھیجے گا انشاءاللہ، تو کیا فلسطین والوں کے پاس اختیار موجود نہیں کہ جن کو انہوں نے بنا دی وہ انہیں وہاں سے بے دخل کریں؟ قائد اعظم نے کیوں کہا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے؟
وہ وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تو مظلوم بن کے یہاں آئے تھے، اب قبضہ کرنے چلے۔ میں آپ کو اس پر ایک اور اپنی مثال دے دیتا ہوں، آپ کو شاید سمجھ آ جائے۔ مجھے جی یہاں بٹھایا گیا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھنے سے پہلے میں بڑا مظلوم تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کچھ نہیں تھا۔ میں نے منت ترلا کیا، لوگوں نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے بٹھا دیا، چلیں جی مولوی صاحب آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ ہماری امامت کریں، ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے، آپ کی خدمت خاطر کریں گے، آپ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک کہ آپ حق بیان کرتے ہو۔ جس دن آپ نے ڈنڈی ماری اس دن پھر آپ نے چادر اپنے موڈے پہ رکھنے یا سیدھا آپ نے کر دیا۔ اب میں یہاں بیٹھ گیا، میں یہاں قبضہ جما لوں کہ مجھے کون ہو سکتا ہے ایسا نکالنے والا، چھٹی دینے والا؟ میں تو تمہارا امام۔ حالانکہ حقیقت بھی یہی ہے، امام کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کی مثال دیتا تو شاید آپ ناراض ہو جاتے ہیں، مقتدی ہمیشہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، مولوی کس طرف چل پڑا۔ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ انہوں نے مظلوم بن کر پناہ لی تھی، آج وہ قابض ہو گئے اور اس جگہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا، جسے بیت المقدس ہے۔ ہمارا پہلا قبلہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا نا، ہمارا پہلا قبلہ بھی وہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر بات آئی، دل میں خیال آیا، وہ اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیجیے، ورنہ وہ اس وقت حکم آیا جس وقت میرے آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، دل کے اندر صرف خیال آیا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات شب معراج اسی جگہ پر جس جگہ پر آج اسرائیلی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسی جگہ پر امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نواز پڑھائی۔ یہ بات تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ اسی مسئلے پر میرا ان سے مخاطب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر چلے مسلمان کے لیے تو درد نہیں ہے نہ صحیح، لیکن اس جگہ کے لیے تو درد ہونا چاہیے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسکن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، لیکن وہاں سے ہجرت کر کے آپ بھی بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسلمان کرے تو دہشت گرد، اور اگر وہی کام یہودی، نصرانی یا کوئی اور قوم کرے، کوئی اور مذہب کرے تو وہ ان کا حق ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کریں تو دہشت گرد ہیں، ہم اگر آواز بھی بلند کریں تو کیا شدت پسند، اور اگر وہ فاسفورس والے میزائل برسائیں اور ننھے منھے معصوم بچوں کو جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو جنگ لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے، آپ نے اخبارات کے اندر خبروں میں سنا ہوگا کہ سینکڑوں کے حساب سے بچے اور عورتیں مر گئی جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حملہ تو حماس نے کیا، اس کا مقابلہ تو ہونا۔ خواتین اور بچوں کو مارنے کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم مذمت تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بس اپنے مسلمان بھائی کے حق کے اندر آواز تو بلند کر سکتے ہیں، چاہے ہم اٹھائے بھی جائیں۔ آواز تو بلند کی جا سکتی ہے نا، جب تک سانس موجود ہے، جب تک خون حرارت کر رہا ہے، جگر پاور دے رہا ہے، جسم کے باقی نسوں کو ان تک پہنچا رہا ہے، اس وقت کو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ جس وقت یہ جواب دے جائے، جب آپ کی میری یہ زبان خاموش ہو جائے، بولنے کے قابل نہ بچے، اس وقت پھر ثبوت یہ اختیار کرے۔ ابھی تو یہ حرکت کرنے کے قابل ہے، حرکت کر سکتی ہے۔ ہمارے
بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، خدارا اپنا منبع، اپنا قبلہ درست کر۔ اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں گیا، ختم کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ہر دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے، اگر اس سے ہم فیض یاب ہونا چاہیں۔ ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین و جمیل بھی بنایا، ہم اسے دوسرے الفاظ کے اندر مدینہ ثانی بھی کہتے کہ نہیں کہتے؟ جو عاشق رسول ہے نا، اللہ کے محبوب کے عاشق ہیں، وہ اسے مدینہ ثانی کہتے ہیں، پاکستان نہیں کہتے۔ اور جب ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی تو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ 76 برس گزر گئے تھی، دستور ریاست محمد رسول اللہ نہیں۔ آج بھی ہم ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے آمادہ ہیں، ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے ان کے ساتھ چلنے کو۔ گزارا اب بھی وقت ہے، یہ نہ ہو آنے والی نسلیں بڑی پچھتائیں گی، بڑی بددعائیں دے گی مجھے آپ کو سب کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا۔ جس طرح ہم آج فخر سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا، ہم فخر سے کہہ رہے ہیں یہ آخری نسل ہے۔ میری یہ بات لکھ لو، اپنے دل پر بھی، کاپی پر بھی لکھ لو، یہ فخر کرنے والی آخری نسل ہے، اس کے بعد آنے والی نسل اس پر فخر نہیں کرے گی، اس لیے کہ ہم نے اس کی بنیادوں کو، وہ بنیادیں جو کلمے کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، ان کو کھوکھلا کر دیا ہے، اب ان کے اندر بچا کچھ نہیں۔ اس لیے اپنا قبلہ مجھے بھی درست کرنا چاہیے، آپ کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال ہے، بار بار کیا جاتا ہے، اور مجھ سے تو میرے خیال میں 10 دفعہ کیا جا چکا ہے، وہ لوگ بھی شاید ان میں سے بہت سے لوگ موجود ہوں، میں اس پر لفظ کشائی نہیں کرتا، یہ ممبر رسول ہے، اللہ کے محبوب کا ممبر ہے، اس پر ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی مولوی نہیں کرتا، لوگ اس پر ثبوت اختیار کیے ہوئے۔ ایک ہمارے ہاں رسم ہے جسے رسم نکاح کہتے ہیں، رسم غور سے سننا اور اپنے دل پر لکھ لینا کبھی آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ آج نہ آیا تو ہو سکتا ہے آنے والے کل کبھی کام آ جائے، آپ بھی کبھی مولوی صاحب کی حد کے اندر بولنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ فتویٰ کیا پوچھا جاتا ہے نکاح کی جب رسم ہوتی ہے نا، نکاح کی باری آتی ہے، حالانکہ یہ بڑا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کی یہ اتنی محبوب سنت ہے، جس وقت ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔ یہ میں تنظر نہیں کہہ رہا، میں بس آپ کو صرف فتویٰ سنانا چاہتا ہوں۔ بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا سا میری طرف خیال کرو، مولوی صاحب تھوڑا سا خیال کرو، تھوڑا سا خیال کرو۔ جب نکاح ہو جاتا ہے نا پھر سوال، جب مولوی صاحب کچھ کہیں کہ آپ یہ کس چیز کے پیسے مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں، آپ ثابت کریں، میں بس وہ ثابت کر کے میری بات کروں۔ کیونکہ ہر کوئی سوال کرتا ہے تو میں پیسے کا نہ اتنا وہ دل ڈالا ہوں، پیسہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے لیکن میں اتنا دل ڈالا نہیں، میں بحث صرف اس سے کرتا ہوں جو مجھ سے بحث کرے، وگرنہ جو جس نے دے دیا خوشی سے مجھے وہ، لیکن جو بحث کرے گا اس سے پھر اب پورے لیے جائیں گے۔ اب فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ اگر دلہن کنواری ہو اس کا نکاح پڑھانے کا 1 دینار، غور سے سننا اور لکھ لینا، 1 دینار، دینار کیا ہوتا ہے جی؟ دینار ہوتا ہے سونے کا، اور اس کی کیا ہوتی ہے 4 گرام 665 ملی گرام اور 3 خمس اس کا وزن ہوتا ہے 1 دینار کا، 4 گرام 665 ملی گرام اور 3 خمس اس کا وزن ہوتا ہے، جو آج کل کے اس دور کے حساب سے تقریباً اس کی قیمت 30,000 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے، 30,000 کے قریب بنتی ہے۔ اور اگر دلہن بیوہ ہو
متعلقہ ہو اس کا آدھا دینار، وہ بھی تقریباً 15,000 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ جب آپ کا کام ہو جاتا ہے نا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، باقی مجھے کوئی غرض نہیں، نہ بھی دے، جو غریب ہے وہ نہ دے، میں مسجد میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں، میں اس سے کبھی تقاضا نہیں کروں۔ جو لوگ مجرم وغیرہ، آتش پرستی وغیرہ، آتش بازی وغیرہ نہ کریں اور اللہ کے محبوب کے سنت کے عین مطابق نکاح کریں، ان کے لیے بھی نکاح فری ہے۔ لیکن جو یہ سارے کام کر کے آخر میں سوال کرتے ہیں نا جی، وہ مولوی صاحب کتنے لکھ گیا، میں بس اتنا بتا دیتا ہوں، یہ کتنے لکھ گیا جی، یہ فتاوی تاج الشریعہ کے اندر لکھا ہے، فتاوی تاج الشریعہ کے اندر لکھا ہے، یہ عبارت اپنے دل پر لکھ لیں، صفحہ نمبر ہے اس کا 75 اور جلد نمبر ہے 8، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 75، تاج الشریعہ، جن کو ہم سارے کے سارے ماننے والے ہیں۔ آپ کا جب کام ہو جاتا ہے اس وقت آپ سوال کرتے ہیں، افسوس کہ آپ پہلے سوال کریں مولوی صاحب یہ نگاڑا کی تاریخ کیا ہے، پھر تو کہ میں مولوی صاحب دسن یہ نگاڑا کو پھیلے گیا، تو اس پہلے سوال کرنا جلد تھا کام ہوئی بسنا مولوی صاحب فارم ہی فل کری چھوڑے، اب ہون پسی گئے انہاں سرکاری فیس تے دینی دینی اس طرح صورت بچی نہیں سکتی۔ جس دن تو نکاح بھی ہوئی گیا، کلمے میں مولوی صاحب کوئی نہیں سنے، ایمان مفصل بھی نہیں سنی، ایمان مجمل بھی نہیں سنی، تو عزت بھی رکھی، ہوں مولوی صاحب دسو جی بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سمجھ